جب اللہ دو لوگوں کو ملانا چاہتا ہے تو ان کے بیچ کچھ نشانیاں اور آسانی پیدا کر دیتا ہے، لیکن دھیان رکھیں اس الفاظ میں کوئی مشہور اور صحیح حدیث نہیں ملتی۔ یہ بات زیادہ تر کہاوت کے طور پر کہی جاتی ہے، نہ کہ سیدھی حدیث کے طور پر۔ حدیث سے ملتی جلتی صحیح باتیں نکاح اور تقدیر کے بارے میں۔ جب کوئی ویکتی کسی اور کو نکاح کا پیغام دے اور وہ اس سے نکاح کر سکتا ہو تو اسے دیکھ لینا چاہیے۔ ابو داؤد۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ رشتے میں راستے آسان ہونا اللہ کی طرف سے ہوتا ہے۔ اللہ کی مرضی پر اور ہو سکتا ہے کہ تم کسی چیز کو ناپسند کرو جبکہ وہ تمہارے لیے بہتر ہو۔ قرآن۔ یعنی اصلی ملنا اور جدا کرنا اللہ کی حکمت میں ہوتا ہے۔ دلوں کو جوڑنے والا کون؟ اگر تم زمین کی ساری دولت بھی خرچ کر دیتے تب بھی ان کے دلوں کو نہیں جوڑ سکتے تھے، لیکن اللہ نے انہیں جوڑ دیا۔ قرآن۔ حدیث۔ ملنے اور رشتوں پر دلوں کا جڑنا روح ایک ساتھ جڑی ہوئی فوجوں کی طرح ہے جو آپس میں پہچان لیتی ہے۔ جو ملتی ہے وہ جڑ جاتی ہے اور جو الگ ہوتی ہے وہ جدا ہو جاتی ہے۔ بخاری مسلم۔ مطلب کچھ رشتے اللہ کی طرف سے پہلے سے طے ہوتے ہیں۔ نکاح میں آسانی۔ جب تمہارے پاس کوئی ایسا شخص آئے جس کے دین اور اخلاق سے تم راضی ہو تو اس کا نکاح کر دو۔ ترمذی۔ یعنی صحیح رشتہ ہو تو اللہ راستے آسان کر دیتا ہے۔ اللہ دلوں کو پھیرتا ہے۔ انسان کا دل رحمان کی انگلیوں کے بیچ ہے، وہ جیسا چاہتا ہے اسے پھیر دیتا ہے۔ مسلم۔ مطلب محبت اور جڑاؤ اللہ کی مرضی سے ہوتا ہے۔ جب اللہ ملانا چاہتا ہے تو دوسری بھی راستہ بن جاتی ہے۔ جسے اللہ جوڑ دے اسے کوئی جدا نہیں کر سکتا۔ سچے رشتے قسمت سے نہیں اللہ کی رحمت سے ملتے ہیں۔ اگر رشتہ تمہارے لیے ہے تو حالات خود ٹھیک ہو جائیں گے۔ کبھی سوچا ہے کچھ لوگ اچانک ہماری زندگی میں کیوں آ جاتے ہیں اور کچھ کوشش کے بعد بھی نہیں ملتے؟ حدیث میں آتا ہے روحیں آپس میں پہچان لیتی ہیں۔ جب اللہ دو دلوں کو ملانا چاہتا ہے تو دوری، مجبوری، کچھ بھی رکاوٹ نہیں بنتی، اور جب وہ خود جدا کرنا چاہے تو پاس رہ کر بھی دل دور ہو جاتے ہیں۔ اسی لیے بھروسہ انسان پر نہیں اللہ کی تقدیر پر رکھو۔ محبت اللہ کے لیے۔ قیامت کے دن اللہ فرمائے گا میری خاطر آپس میں محبت کرنے والے کہاں ہیں؟ آج میں انہیں اپنے سائے میں جگہ دوں گا۔ مسلم۔ جو رشتہ اللہ کے لیے ہو وہ سب سے مضبوط ہوتا ہے۔ اللہ جب چاہتا ہے اللہ جسے چاہتا ہے عزت دیتا ہے اور جسے چاہتا ہے ذلت کرتا ہے۔ یعنی ملنا جدا کرنا بھی اسی کے حکم سے ہے۔ تقدیر پر یقین۔ جان لو اگر ساری امت مل کر تمہیں فائدہ پہنچانا چاہے تو اتنا ہی فائدہ ہوگا جتنا اللہ نے لکھا ہے۔ ترمذی۔ صحیح انسان بھی تبھی ملے گا جب لکھا ہوگا صبر اور بہتر بدلہ۔ جو اللہ کے لیے کسی چیز کو چھوڑ دیتا ہے اللہ اسے اس سے بہتر عطا کرتا ہے۔ کبھی کبھی جدائی بھی بہتر ملنے کی نشانی ہوتی ہے۔ اگر اللہ نے ملانا لکھا ہے تو حالات بھی جھک جائیں گے۔ کچھ لوگ دعاؤں سے ملتے ہیں، کوششوں سے نہیں۔ جو تمہارے لیے ہے وہ تمہیں ڈھونڈ لے گا۔ رشتے زمین پر نہیں آسمان میں طے ہوتے ہیں۔ اللہ جب دیتا ہے تو سوچ سے بھی زیادہ دیتا ہے۔ تم کسی کو پانے کے لیے کتنا بھی کوشش کر لو اگر وہ تمہارے نصیب میں نہیں تو نہیں ملے گا۔ اور کبھی ایسا بھی ہوتا ہے جسے تم سوچ بھی نہیں رہے ہوتے اللہ اسے تمہاری زندگی میں بھیج دیتا ہے، کیونکہ رشتے انسان نہیں اللہ بناتا ہے۔
بس بھروسہ رکھو، صحیح وقت پر صحیح انسان ضرور ملے گا۔ آپ کی بات کا مطلب صحیح ہے۔ بس بھروسہ رکھو، صحیح وقت پر صحیح انسان ضرور ملے گا۔ آپ کی بات کا مطلب صحیح ہے، لیکن صاف کر دوں، خدا جب دو لوگوں کو ملاتا ہے، اس شبد میں کوئی صحیح حدیث نہیں ملتی، لیکن اس کے مطلب کو سمجھانے والی حدیث موجود ہے۔ حدیث: ملنے اور جڑنے پر روحوں کا ملنا۔ روحیں، آتمائیں ایک ساتھ جڑی ہوئی فوجوں کی طرح ہیں جو آپس میں پہچان لیتی ہیں۔ جو ملتی ہے وہ جڑ جاتی ہے اور جو الگ ہوتی ہے وہ جدا ہو جاتی ہے۔ بخاری مسلم۔ یہی حدیث سب سے قریب ہے اس بات کے کہ کچھ لوگ اللہ کی مرضی سے ملتے ہیں۔ دلوں کا اللہ کے ہاتھ میں ہونا۔ انسان کا دل رحمان کی انگلیوں کے بیچ ہے، وہ جسے چاہتا ہے اسے پھیر دیتا ہے۔ مسلم۔ یعنی محبت، جڑاؤ اور ملنا سب اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ اللہ دلوں کو جوڑتا ہے۔ اللہ نے ان کے دلوں کو جوڑ دیا۔ سورہ انفال نمبر 63۔ انسان نہیں، اللہ ہی دلوں کو ملاتا ہے۔ جب اللہ دو دلوں کو ملانا چاہتا ہے تو ان کے بیچ محبت اور راستوں میں آسانی پیدا کر دیتا ہے۔ مفہوم حدیث و قرآن: رشتے اوپر سے بنتے ہیں اور جب اللہ ملاتا ہے تو کوئی جدا نہیں کر سکتا۔ اس طرح کا جملہ جب اللہ دو دلوں کو ملانا چاہتا ہے تو کچھ نشانیاں پیدا کرتا ہے۔ سیدھے طور پر کسی صحیح حدیث کے شبد نہیں ہیں، لیکن اس مطلب کے قریب کچھ حدیثیں اور اسلامی باتیں ملتی ہیں جن سے یہی بات سمجھ آتی ہے کہ اللہ دلوں کو جوڑتا ہے۔ حدیث: رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بے شک اللہ دلوں کو پھیرنے والا ہے، وہ جس طرح چاہتا ہے دلوں کو بدل دیتا ہے۔ مسلم شریف۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ دلوں کا ملنا یا دور ہونا اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ ایک اور حدیث: رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، روحیں، آتمائیں الگ الگ جماعتوں کی طرح ہیں جو آپس میں پہچان لیتی ہیں، وہ مل جاتی ہیں، اور جو انجان ہوتی ہیں وہ الگ رہ جاتی ہیں۔ بخاری مسلم۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ جن لوگوں کے دل اور مزاج ملتے ہیں، اللہ انہیں ایک دوسرے کے قریب کر دیتا ہے۔